ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا اونچی آواز نال درود و سلام پڑھ کے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي التهامي وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله در کھول دے مولا رحمت دے اثر عیب گناہ سب معاف چکر در کھول دے مولا رحمت دے اثر عیب گناہ سب معاف چکر تے کر کرم دی بارش ہر کہتے اثر سینے بغض تو صاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہتے اثر سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر اسا کو رحمتوں اج رحمت اپنی خاص چکر محروم نہ کر اسا کو رحمتوں اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے شاکر مجرم ہیں پر تیرے ہیں اسا کو معاف چکر سبحان اللہ۔ آج دی یہ محفل ایسال ثواب دی محفل ہے بھائی محمد صدیق صاحب دی ایسال ثواب دی محفل دے 40ویں دی محفل ہے آپ حاضر ہیں اللہ مرحوم دی بے حساب مغفرت اللہ انہوں نے بچے دی خیر فرماوے انہوں نے والدین دی خیر فرماوے مختصر جی حاضری ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی ختم پاک پرسوں تے خوش قسمتی ہے ساری رات ایجاد قرآن کریم پڑھنا رہی ہے ختم شریف انشاءاللہ تعالی حافظ محبت صاحب آتے پرسن حکم تھے چند منٹ دی حاضری ہے اج دساؤں دا مقصد ہے کہ جو کچھ آپ نیکی کریں دے سیں صدقہ کریں دے سیں خیرات کریں دے سیں حج کریں دے سیں 40واں کریں دے سیں برسی کریں دے سیں یا جیڑی خیرات کریں دوں کیا واقعی ثواب پوچھ دے یا نہیں پوچھدا ایک کارن جائز ہے یا ناجائز ہے مختصر وقت دے اندر میں عرض کرے ساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں قرآن پاک دا 24 سپارے میرا کریم اللہ فرمینے الذین یحملون العرش او فرشتے جنہاں نے عرش عظیم کو چاہتا ہوئے ومن حولہ جڑے اندے ارد گردن توجہ میری طرف یسبحون بحمد ربہم انہاں فرشتے دی اللہ نے ڈیوٹی کہلاتی ہے اللہ دی تسبیح بھی پڑھ دیں تے اللہ دی حمد بھی بیان کریں سبحان اللہ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے واسطے بخشش دی دعا بھی کریں تے اپنے کٹھے تھیون دا مقصد یہ ہوندے 40ویں دا مطلب یہ ہوندے کل خانی دا مطلب یہ ہوندے برسی دا مطلب یہ ہوندے کہ مرن والے دی روح کو ثواب پہنچاون قرآن کریم دی دوسری آیت میرے کریم اللہ نے فرمایا والذین یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض اللہ تعالیٰ دے فرشتے جڑے زمین والے واسطے بخشش دی دعا کریں قرآن کریم دی بھی آیت فعلم انہ لا الہ الا اللہ جان گنو اللہ دے علاوہ کہیں دی بندگی کو نہیں عبادت کہیں دی ہے سارے بولے سو ان پڑھ کنو پوچھ گنو نہ سے عبادت کہیں دی کریں دی اب سے اللہ دے عبادت کرنا معلوم چاہ کچھ لوگ سارے ہوتے اعتراضات کریں سے سنی لوگ پیرے فقیریں کو مننا والے لوگ پیر پرستن پیر پرست دمانا تھی دے پیرے دی پوجا کرن والا اسا پیرے دی پوجا نہ سے کریں دے اللہ دی عبادت کریں دے سے لیکن پیرے کو منے دے ایسے اللہ والے کو منے دے ایسے انہوں دی عزت و احترام کریں دے ایسے کہیں ان پڑھ کو پوچھ گنو کہ تو سب پیرے کو خدا منے دو آدھے خدا تا نہ سے منے دے لیکن خدا تو جدا بھی نہ سے منے دے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو اپنے پیارے نال محبتیں ہوں کو تے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑا این سرے کی شہرداد سرے کی علاقے دا شہنشاہ ہے آپ تو خود فرما لیتے ہیں کہ وہ ہکے وہ ہک دی دم دم سکے اسا کو پینے دے یہ سبب لیتے کہ خدا کو ہک منو تے آپ بھی خدا کو ہک منے دے فرمائے ہکے
تے ہک دی دم دم سکھ ہے جے کا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک سبحان اللہ اسارے نزدیک اسارے مذہب دے نزدیک اسارے اسلام دے نزدیک اساری جماعت دے نزدیک خدا دے سوا بیا کوئی کوئی وحدہ لا شریک ہے تے اللہ سے فرمائے دے فعلم انہ لا الہ الا اللہ جان گھنو اللہ دے علاوہ بندگی کہیں دی کونی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات اللہ کریم فرمائے دے محبوب تو مسلمان مردے واسطے تے مسلمان عورتیں واسطے بخشش دی دعا کی دی جب اللہ کریم نے حکم کیتے کہ محبوب مسلمان مردے واسطے مسلمان عورتیں واسطے بخشش دی دعا کیتی کرو یہ طریقہ تھا ساری جماعت ہے قرآن کریم کا 26 سپارہ پڑھیں قرآن کریم کا 28 سپارہ پڑھتا پر میرا کریم اللہ نے فرمایا دعا منگنی ہے تو منگنی کی میں ہے توجہ ہے تو فرمایا دعا جو منگنی ہے تو منگنی کیڑے طریقے نالے میرے کریم اللہ نے وضاحت فرمایا ایویں دعا منگی کرو ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ آئے اللہ اسانی بھی بخشش فرما جنہیں ایمان نال ترگن ہونا دی بھی بخشش فرما ایک قرآن کریم دا 4 آیتاں پڑھیں انہا 4 آیتیں میں میرے کریم اللہ نے فرمایا کہ بخشش دی دعا کرن ایک قرآن کو نصابت ہے تے میٹھے محمد دے فرمان کو نصابت ہے سنائی میں نے حدیث لجپال کریم آقا دے غلاموں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا حدیث مسند دی حدیث ہے امام مسند نے حدیث پاک کو نقل کیتے ہیں ان راوین حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ میں حضور دے غلام فرمینا نسا عرض کی تو سے کریم آقا اساں اپنے مردے واسطے خیراتاں کرنے سے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے صدقات کرنے سے کہ ثواب پوچھ دے لجپال کریم آقا نے فرمایا انہو یاسیلو الیہم ویفرحون بھی کما یفرح احدکم بالہدیہ میرے غلاموں بے شک ثواب پوجدہ بھی ہے اندے نال خوش بھی تھی جیڑی خیرات آپ کرنے سے اپنے مرن والے واسطے تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا آخری نبی نے فرمایا بے شک ثواب پوج دے اگر نہ پوجے ہے تو حضور کیوں فرمانے تھا بے شک ثواب پوج دے وَلَكَ اللہ ثواب نہیں پوجدہ انہو یاسل الیہم ویفرحون بھی خوش بھی تھی نے قبر والا قبر خوش تھی نہ پیا ہوندے جڑا ہوندے واسطے دعا مانگدا پیا سبحان اللہ قبر والا خوش تھی نہ پیا ہوندے جڑا ہوندے واسطے خیرات پیا کردا ہوندے قبر والا خوش تھی نہ پیا ہوندے قبر دے اندر جڑا ہوندے طرف عمرہ کرندے یا حج کرندے یا کوئی ہو جی نیکی کرندے جے دا ثواب تا دیر ملدا رہے سبحان اللہ ذوق ہوئے تو ایک حدیث ہی دوران بھی سنے ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا اذا مات الانسان جڑا بندہ مر ویندے انقطع عنہ عملہ سارے عمل ختم تھے نماز پڑھتا ہے نماز ختم قبر کے اندر نماز کو نہیں لیکن اللہ والے قبرے میں بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ والے قبرے میں بھی نماز پڑھتے ہیں خود مولانا زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب لکھی بیٹے فضائل نماز دے کتاب ہون بھی میں کرے موجود ہے دکھا سکتا لکھدا کیا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی حافظ الحدیث کئی حدیثاں یاد ہیں آپ کا بڑے بڑے حدیثاں یاد ہیں جڑے والے نماز پڑھ دے ہیں اللہ دی بارگاہ میں دعا مانگ دے ہیں میرا کریم اللہ قبر دے وچ اگر کہیں کو نماز پڑھن دی توفیق دے تو ثابت بنانی دے اوتے بھی مہربانی فرمائے سبحان اللہ لکھن والا مولانا زکریا صاحب کتاب لینا ہے تبلیغ نصاب اور فضائل نماز دے وچ این واقعے کو نقل کیتی بیٹھے تے جڑے ویلے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت تھے لوگ غسل لیتے کفن پوائے جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھاون دے بعد دفناون گئے تے جہیں مستری نے آپ دی قبر بڑھائی ہے وہ مستری دا نام ہی دا صحیح بنیا ابو سنان دا نام مولوی صاحب لکھی بیٹھے اپنی کتابیں لکھی بیٹھے فرمایا ان دا نام ابو سنان ابو سنان کہنے جڑے والے میں قبر تیار کی تیم لحد تیار کی تیم کوٹھی تیار کی تیم بس آخری سیل راندی پی تے سیل جو رکھی ہم نے قبر دے ہوتے تاکہ کوٹھی مکمل تھی وے سیل تلے ڈٹھی ہے جڑے والے تلے ڈٹھی ہے میں جھاتی پاتی ہیں میں جو نکتم حیران رہ گیا یہ جوان قبر کھڑا تھی تے نماز پڑھ رہا ایمیں نہ اچھی ہو آپ پتہ ایت نماز نہ سے پڑھ دیں
مسجدہ خالی تھا لوگ نماز پڑھنے واسطے نہیں ہوتے بے نمازوں بتاؤ تمہیں کیا ہوا کس لیے تم نہیں کرتے سجدہ ادا صاف کہہ دو کہ خوف خدا ہی نہیں سچ تو یہ ہے وہ عبد خدا ہی نہیں بے نمازی کا قبلے سے منہ پھر گیا یعنی نیکوں کی نظروں سے وہ گر گیا کہیں اس کا ٹھکانہ رہا ہی نہیں سچ تو یہ ہے وہ عبد خدا ہی نہیں ابو سمان فرمینے میں جو ٹائم بندہ کھڑا تھی تے قبر جو نماز پڑھتا کھڑے ہم توارے کول میں پوچھنا چاہنا اگر قبرستان آپ آنوں یہ جو واقعہ ہے ایک بندہ لے گینے تو دوجہ تو ڈٹھا ہو سے تریجے بھی ڈٹھا ہو سے چوتھے بھی آخر کاندھی جتنے گئے کھڑے ہو سے ایک بندے ڈٹھا ہو سے یار حیران کن گالے قبر دے بندے کو دفنائے سے دفناون دے بعد کھڑا بھی تھا کھڑے نمازی پڑھتا کھڑے ابو سنان فرمیدن ایک بندے نے ڈٹھا قبر دے ہوتے میں سل رکھیے واپس ایسے انہاں دی بالڑی کو نہ پوچھے سے پتر یہ تو دسا تیرا ابا کیڑی نے کی کرنا توجہ ہے تو نہیں میرے گالے سمجھ آتے ہیں ابو سنان فرمیدن میں پوچھے ہوں دی بچی کو نا تیرا ابا جو رہندا دنیا میں کریں دا کیا وہ کہ میرا ابا شب بیداری کریں دا ساری رات جاگ دا تے اللہ اللہ کریں دا نماز پڑھدا ہا نماز پڑھن دے بعد دعا منگدا اللہ دی بارگاہ میں عرض کردا میرا کریم اللہ مرن دے بعد اگر کہیں کو توفیق نے میں نماز پڑھن دی تو ثابت بنانے جو تے بھی مہربانی فرما معلوم تھا جڑا بندہ زندگی دے اندر جیڑی دعا منگے رب قبول فرمیدا رہے وہ بندہ سی قبر دی نماز پڑھدا کھڑے تے اب قبر کو باہر سے نماز ایک نہ سے پڑھ دے اگر نہ سے پڑھ دے تو آج وعدہ کرو کہ نماز پڑھ سکے نماز دی بڑی برکت ہے نماز دا اتنا ثواب ہے لجپال کریم آقا دے غلام حضور کریم علیہ السلام فرمائیں اذا کبر العبد جڑا بندہ تکبیر رکھے دے تکبیر لصلاۃ نماز دی تکبیرہ کئی قسم ہیں فرمایا اذا کبر العبد للصلاۃ جڑا نماز واسطے بندہ تکبیر رکھے دے یقول اللہ تعالی اللہ سے فرمائے ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ اے فرشتوں میں کرو میرے بندے دے جتنے گناہ ہیں سارے چاہ دیں ہن گناہ علی گنڈڑی موٹے کو فرشتے چاہ گندے ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ حتی یعبدنی طاہرا حتی کہ پاک و صاف تھی تے بندہ نماز پڑھے گناہ علی گنڈڑی ہٹ ویندی بندہ پاک صاف تھی تے نماز پڑھ دے جڑے نماز پڑھ دے فتأخذ الملائکۃ الذنوب كلها فاذا فرغ العبد من الصلاة بندہ جڑے نماز کو فارغ تھی دے تقول الملائکہ فرشتے عرض کرنے یا اللہ انعیدها علیہ فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی لا یلیق بکرمی الا العفو وقد غفرت خطایاہ او کما قال علیہ السلام فرشتے عرض کرنے میرا کریم اللہ تعالی حکم ہا کہ بندے کو گناہ علی گنڈڑی چاہ کی لو گناہ علی گنڈڑی تو ہن چاہ کی دیا سے ہن کیا حکم ہے دوبارہ لوٹا دوں نماز کو فارغ تھی گے اللہ سے فرمائے دے میری شان دے خلاف ہے ایک دفعہ معاف کر دے مولا دوبارہ لوٹا دے نماز دے صدقے میں سارے معاف کرے اندازہ لاگے کتنی برکت ہے نماز آج گال نماز دی چل بھی ہے والا گال بھی نماز نہ کیتے ہو جیسے جڑی فجر دی نماز آپ پڑھ دے سے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے یہ فجر علی نماز حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا کی دیے جڑے آپ بہشت جرا دیاں تے بہشت دے وچ اندھارا نہ نور ہی نور روشنی آپ جنہ زمین تے آمن دے بعد آپ نے آتے اندھارا نٹھا بولا اندھارا جو مکیا تھا بولا صبح صادق دے ٹائم تھا روشنی تھی آپ نے بطور شکرانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اللہ دا شکر ادا کی تو نے میرا کریم اللہ تیرا شکر ہے کہ اندھارا مک کے تے روشنی آگئی ہے 2 رکعت نماز جو نفل پڑھی نے بطور شکرانہ میرا کریم اللہ نے فرمایا اے آدم تو نفلی پڑھی میں اپنے نبی دی امت دے ہوتے فرض کر چھڑے تھا قیامت تک میرے نبی دے غلام انہاں نفلی کو پردے راسن انہاں واسطے فرائض ہو سن تیرے شکرانے ادا کی ظہر میں نمازی ساتھ چھوڑے یہ میں نہ جڑا وعدہ کرے کہ پڑھے بھی سے حافظ محمد صاحب کرسی دے آوے سن تاکہ ختم پاک آپ پرسوں میں گال کو مکے نہ کرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ظہر دی نماز پڑھی ہے توجہ میری طرف سبحان اللہ جڑے ظہر دی پڑھو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جڑے قربانی کی دی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دی
آپ نے اپنے بال کو سما دیتا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ سر دے بھرنے لٹا دیتا بچے کو اللہ سے فرمایا جبرائیل دیکھتا کھڑی میرا اللہ کیا کرا فرمایا سدرۃ المنتہا کو چھوڑ بہشت کرن دنبا چاہ بہشت کرن دنبا چاہ میرے اسماعیل کو چاگن تے دنبا قربان تھی ونے دنبا قربان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اٹھی کھڑن تے جڑے ویلے قربانی قبول تھی تے اللہ سے دی آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم اسا آواز دیتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا اپنے خواب کو سچا کر دے سبحان اللہ آپ فرمانا میں جڑے والے اللہ نے میری قربانی قبول کی تھی میں بطور شکرانہ 4 رکعت نفلی پڑھے کتنے سی وقت تھا ظہر دا اللہ سے فرمایا آدم تو نفلی پڑھی میں تیرے نفلی کو اجارہ ملے سا قیامت تک مٹھے محمد دی امت کو فرض کرتا اثر الجمازی دا صحیح سبحان اللہ اثر دی نماز حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی سبحان اللہ آپ جو ہے علاقے کو گزرتے ہیں تے مکان ڈٹھا کھڑا وسطی ڈٹھی کھڑی دل سوچنے یا اللہ وسطی ڈھے کو مجھے بندے مر ویسے نہیں نہ کی میں زندہ کرے اللہ سے نے سامنے نظارہ دکھایا سبحان اللہ اللہ سے نے آپ کو 100 سال موت عطا فرما دی 100 سال دے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی جو دی تھی اللہ سے پوچھا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم اے عزیر چوکھا عرصہ ہی تھا گزاری سنجارہ گزریا اسے یا دیت جارہ گزریا اسے اللہ سے فرمایا قال بل لبست مئات عام جارے دی گالی کو نہیں سنتے تھے کچھ 100 سال گزریا پہ اور جن کو 100 سال گزریا پہ حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے پہ انجان کا سنجارہ تے آدھ جارہ گزرے اللہ سے فرمایا فانظر الى طعامک اپنے روٹی کو دیکھ اپنے کھانے کو دیکھ وشرابی کا اپنے پانی کو دیکھ لم یتسنہ پروتھا کو نہیں دیا آپ سویرے دی شہر کو رات کو پروتھی ہوں دیئے کو نہیں ہوں دی یا رات دی شہر رکھ جو سویرے چاہوں پروتھی ہوں دیئے قرآن کریم فرمیدہ پہ 100 سال گزرے پہ عزیر علیہ السلام کو پانی کو دیٹھے نے پروتھا کو نہا روٹی کو دیٹھے نے پروتھی کو نہیں سبحان اللہ وانظر الى حمارک توجہ میری طرف وانظر الى حمارک اپنی سواری کو دیکھو آپ کو نے سواری کو دیکھنے سے ختم تھی بھی آپ دے اکھی دے سامنے ہڈیاں جڑیاں چمڑا چڑھیا سواری بڑھ گئی اللہ سے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا آپ سواری دے ہوتے سوار تھی بطور شکرانہ 4 رکعت نماز نفل ادا کی تو نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 100 سال دے بعد زندگی عطا کی تھی مرن دے بعد زندگی ہے یاد رکھی جو مطا کہیں دے ذہن جو ہے کہ مرن دے بعد زندگی کو نہیں اگر مرن دے بعد زندگی نہ ہویا اللہ قبر اتنی اونچی کیوں بڑھو آپ ہم جڑے والے سامی بڑھیں دو نا سامی یا کوٹھی تیار کریں دو کتنی اونچی بڑھیں دو آدھوں کے بندہ اٹھی باوے ایمیں ہے یا کونہ بھی آن پاڑ کونہ پوچھ گئے نا بھی ایمیں ہے کہ اگر کہ اتنی اونچی قبر بڑھاؤ اتنی کوٹھی بڑھاؤ یا اتنی سامی بڑھاؤ بندہ اٹھی تے بہراوے تے سوالات تھی سے جوابات دے سے اللہ چاہوے تا حضور دے غلامے کو لمبی چوڑی اتنی قبر تھی ویندی جتنا تک دید پم دی پی ہوندی اور اتو تے اساں دید پم آسمان دی طرف پہلا آسمان نظر دے نہ سی پہلا آسمان نظر دے اگر درخت دیوارہ نہ ہونے پتہ نہیں کتنے تک تیری میری دید ویسے مسلمان دی قبر بھی ایمیں تھی جب تک جتنے تک دید پم دی مسلمان دی قبر اتنی فراد سبحان اللہ امان سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام بطور شکرانہ 4 رکعت نماز نفل پڑھی انہیں شکرانہ ادا کی میرا کریم اللہ تیرا شکریہ کہ مرن دے بعد زندگی عطا کی دی اور اللہ سے فرمایا اے عزیر تیرے نفلی کو اجھار انگلے سا مٹھے محمد دے غلامے دے ہوتے قیامت تک فرض کر چھڑے سا انہاں واسطے فرض ہو سن تیرے سنتا ادا تھی نہ باقی کتنا نمازہ رہ گیا چس سے ہے کہ دور رہیں گے جی اثر تو ٹھیک ہے نا صرف فجری پڑھی گی تو ظہر ہم پڑھنے ہیں آپ اثر دیا بیان تھی گے باقی رہ گئے نماز دو مغرب دی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی ہے کتنا رکعت نصیب فرض مغرب آیا جڑے پڑھ دے رہا آج وعدہ کرو یار پڑھ دے رہا کوئی مشکل کو نہیں نماز پڑھو ثواب تھی دی روزی وچ برکت تھی دی اولاد فرما بردار تھی دی اچھا مغرب دی نماز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے پڑھی ہے
تے آپ نے نیت کی تھی 4 نفلیں دی سبحان تے رکعتاں کتنے اللہ بلندے کیوں نہ آئے رکعتاں آپ فرض پڑھ دو 3 اگر آپ رکعتاں 4 دی نیت کرو تو 4 ہی پڑھنا پڑے 6 دی نیت کرو 6 پڑھنا پڑے 8 دی نیت کرو 8 پڑھنا پڑے 2 دی نیت کرو 2 پڑھنا پڑے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے نیت کی تھی 4 رکعتیں دی تیجی رکعت پڑھتے بہ گئے سلام چا پھیرے نے اللہ سے ناراض نہیں تھے اللہ سے ہی نہیں ہے کہ واہ داؤد میرا نبی تھی تے میرا پیارا تھی تے میرا محبوب تھی تے میرا اپنا تھی تے نیت 4 دی کی تھی پڑھن 3 اللہ سے فرمائے داؤد تیرے نفل 3 کو اے جھارنگ لے سان قیامت تک مٹھے محمد عربی دی امت دے تے فرض کر اور اگر حضور دا غلام امتی حضور دا کلمہ پڑھن والا فرض جڑے 3 فرض ہیں اگر 4 چ پڑھے انہی نماز کو نہ تھی سے 3 پڑھ سے تے نماز تھی سے باقی رہ گئی 5ویں نماز پنجتن پاک دے صدقے سے سبحان اللہ آپ 4 یاریں کو منے دو پنجتن کو بھی منے دو تو میں تو اکثر آکھیں دا رہنا جڑا 4 یاراں دا یار نہیں تو جنت دا بھی حقدار نہیں جے کو پنجتن دا پیار نہیں کلمے تے بھی اعتبار نہیں 4 یاریں دی یاری رکھنی پونسی پنجتن نالی پیار تے کو کرنا پونسے فرمایا 5ویں نماز رہے گی عشاء دی نماز عشاء دی نماز تیرے تے میرے پاک نبی نے پڑھی ہے سبحان اللہ جیڑی نماز حضور پڑھے بطور شکرانہ اپنا دا حق زیادہ پڑھ دے کلمہ جو حضور دا پڑھ دے تھے جب حضور دا کلمہ پڑھ دے سے دا اپنا حق پڑھ دے کہ نماز پڑھ دے 5 وقت نماز پڑھو حضور دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم انه يصل اليهم ويفرحون به كما يفرح احدكم بالهديه میرے غلامو بے شک ثواب پجدا بھی ہے ادے نال خوش بھی تھین حضور کریم نے غلام عرض کیتے حضور کی میں خوش تھین فرمایا جی میں تساں ایک بے گفٹ پیش کروں نا گفٹ تحفہ جو تحفہ گھنن والا تحفے دے والے تے خوش تھی نہ پیا ہوندے ایویں قبر والا قبر وچ رہے تے او بندے تے خوش تھی نہ پیا ہوندے جڑا ہوندے واسطے دعا منگدا پیا سبحان اللہ جڑا ہوندے واسطے خیرات پیا کرنا ہوندے جڑا ہوندے واسطے صدقہ پیا کرنا ہوندے تے الا من ثلاثہ بھی حدیث پاک سننا پیا لجپال کریمہ نے فرمایا الا من ثلاثہ 3 عمل ایہو جہن مرن دے بعد قبر دے وچ ثواب ملدا رہندے پر یہ گال کرتے میں اپنے گفتگو کو کیسا دے والا حافظ محمد سے ختم شریف پرسن جیڑا سوتا رہ گئے شبینے دے وہ آپ مکمل کرے سن انشاءاللہ تعالی حضرات محترم میرے لجپال کریمہ نے فرمایا کیڑا نیکی الا من صدقۃ جاریہ پہلی نیکی تے صدقہ جاریہ کر گئے جاریہ کہنے جڑی شے چلدی رہے ونی مثال دے طور پر اپنا عدالہ مدد سے ان رقبہ کہتے سی بھائی محمد اکبر نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے اللہ انہوں نے بچے کو آباد شاد فرما رہے ایک بے بندے نے بھی وعدہ کیتا تے وعدہ نہیں بھیجے سے آکھی کھڑے انشاءاللہ چودھری محمد علی صاحب کو دیکھو 3 ایکڑ رقبہ بھی دیتے نے مسجد ہی بڑھوا رہے تھے اصل صدقہ جاری ہے جب تک یہ مسجد آ رہے ویسے اور یہ مسجدات مدرسے قیامت تک راسن جب تک ہی جیڑے لوگ بھی ہم سے چاہے طالب علم آمین چاہے اساتذہ کرام آمین چاہے کوئی بندہ بھی آوے چاہے نماز تراویح پڑھی بنے چاہے جنازہ پڑھیا بنے چاہے نماز عید پڑھی بنے آپ ہونا واسطے دعا منگو نہ منگو اے ایہو جی نے کہ قیامت تک ثواب ملتا رہا تو وہ لوا دیتے ہوئے رستہ مثال تو ہوتے پہلے یہ سڑک کے نہیں جنہ دوستے رستہ لیتے سڑک دا اتھو اللہ دی مخلوق گزر دی بھی ہے اچھے گزر دیں ماڑے گزر دیں چنگے گزر دیں جے گزر دیں لیکن مخلوق تو ہوں دیئے نا سی پیدا تو ہوں کیتے جیڑا بندہ بھی اتھوں گزرتا پہ این سڑک کنو گزرتا پہ جہیں دی زمین دا حصہ وے چاہے وہ کو ثواب ملتا پہ او والدین صالحین یدورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد چھوڑی ہے لیکن اولاد نیک کیڑی جڑی دعا بھی منگے او یدعولا حضور نے وضاحت کی دی فرمایا نیک اولاد ہوا جڑا ماں پیو واسطے دعا بھی منگے فرمایا او دعا دا ثواب بھی قبر والے کو مل سے تب معلوم تھا 3 چیزاں یہ ہو جائیں جڑا قیامت تک ثواب ملتا رہا ایک صدقہ جاریہ اگر آپ زمین نہ سے دے سکتے اتنی فرصت کہنی تو جنہ زمین دیتی ہے کم تھینا پہ آپ کم میں جی حصہ ملا جو ایک ٹیاری گھنا جو ایک گاڈری گھنا جو گاڈر دی طاقت نہیں ایک سیلی کیوں نہ گھنا جو ایک بادشاہ نے بڑھوئی مسجد توجہ ہے نا توری بادشاہ نے مسجد بڑھوئی مسجد تے آرڈر کی تو اس کے میں مسجد بڑھوئی دا میں دے میں حصہ بے دا کو نہ ملا والے سا وہ ایک بڑھڑی اممہ ہی وہاں کیا بادشاہ حصہ دا نہیں ملا والے دا وہ لوگتے کیا کہ تو بستری کو پرنالا دیتے پرنالا
یہ جتوں بارش تھی تو پانی نکل دے وہ آکھے چلو بیا حصہ نہیں ملا بندا میں مزدور ہاں مسکین ہاں غریب ہاں بالکل میری غربت ہے چلو زیادہ خدمت نہ کر سکتے اللہ دے گھر دی چلو پرنالا دے ہم سب بارش جو تھی سے پانی باہر نکل سے مسجد چھت محفوظ رہے ویسے اور رات کو بادشاہ خواب دیکھتا پہ خواب دے عالم میں کیا ریٹھے بہشت جو بندہ تے نال اٹھلی دا گھر ہے سبحان اللہ وہ جی پرنالا لاتا سبحان اللہ حیران تھی نا کچھ دے ایک ہے نا وہ فلانسی تے جڑی ہمسائے نے وہ پرنالا لاگی تو انہا گھر ہے بادشاہ نے سویرے آرڈر کرے تھا تے بادشاہ ہوندے خیالی ہیں سی آکے مسجد کو شہید کرو بادشاہ نے آرڈر کیتا کہ مسجد کو شہید کر جو اور سی بادشاہ دا آرڈر تھی ونے وزیر مشیر کیا کر سکتے عوام تیری آیا کیا حکم دی تعمیل کرنی ہوندی ہے انہاں کہ بادشاہ سلامت ہون مسجد بڑے ہی ہیں لکھاں کروڑ پہ لاتے سے مسجد مکمل تھی تو سٹوے نہ بھی شہید کروے نہ بھی سیانہ تھی وہ کہ نہ میں چاہتا کہ کلہ میں بہشت جرہ بنیا باقی رعایا بھی بہشت جرہ معلوم تھا کہ کلہ چودھری صاحب تے محمد اکبر صاحب جو نیکی نہ گھن ونے آپا بھی جو خیرات گھن ونے تاکہ آپا کو بھی ثواب ملتا رہے ونے میرا کریم اللہ تواری میری حاضری قبول فرما اللہ بھائی محمد صدیق صاحب دی بھائی صاحب مغفرت فرماوے اللہ انہوں نے بچے دی خیر فرماوے انہوں نے والدین دی خیر فرماوے انہوں نے چاچے دی خیر فرماوے سب دی خیر فرماوے اپنی امان نصیب فرماوے کم سے کم ہر بندہ تا ایک بچہ قرآن واسطے دے دے کہ بس میرے بچے قرآن پڑھ سکتے میرے واسطے بخشش کا ذریعہ پڑھ ویسے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ